بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم ایک نہایت عظیم اور سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا، جو قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر نہایت تفصیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ نہ صرف تاریخ کا ایک روشن باب ہے بلکہ ایمان، صبر، عفت اور تقویٰ کی لازوال مثال بھی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ایمان افروز واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت حسین و جمیل اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت میں ایک خاص نورانیت تھی جس کی وجہ سے ہر شخص آپ کی طرف کھینچتا چلا آتا۔ قرآن میں بیان ہے کہ جب آپ کو بچپن میں بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تب اللہ نے آپ کے ساتھ خاص مدد فرمائی اور آپ کو بچا لیا۔ بعد میں آپ کو مصر کے ایک قافلے والوں نے نکالا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ اسی دوران آپ مصر کے حکمران عزیز کے گھر پہنچے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی اور پاکیزگی پر فریفتہ ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے محبت بڑھتی گئی، لیکن یہ محبت ایک ناپاک خواہش میں بدلنے لگی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی موجود نہ تھا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور گناہ کی دعوت دی۔ قرآن پاک میں اس لمحے کا ذکر نہایت عظمت کے ساتھ آتا ہے۔ یوسف نے فرمایا، معاذ اللہ، بے شک میرا رب یعنی میرے مالک نے مجھے عزت دی ہے، میں ہرگز ایسا ظلم نہیں کروں گا۔ یہ جملہ یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک نوجوان جو غلام بنا کر لایا گیا، اکیلا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے خوف اور اپنی عفت کی حفاظت میں اتنا مضبوط ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ زلیخا نے ضد کی اور جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو وہ پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زلیخا کا شوہر اندر آ گیا۔ زلیخا نے الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو صاف کر دیا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ بے قصور ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ یہاں سے ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ ایمان اور تقویٰ انسان کو مشکل ترین امتحانوں میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ دنیاوی طاقت اور عیش و عشرت کے باوجود اگر انسان اللہ کی رضا کو مقدم رکھے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ زلیخا نے اپنی درباری خواتین کے سامنے یوسف علیہ السلام کو برا ثابت کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا۔ جب خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی اور نورانیت سے اتنی متاثر ہوئی کہ پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ کہہ اٹھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔ زلیخا نے پھر بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلاتی ہے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ قید بھی آپ کے لیے عزت کا سبب بنی۔ قید میں آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور خوابوں کی تعبیر بتائی۔ آخر کار اللہ نے وہ دن بھی دکھایا جب یوسف علیہ السلام قید سے نکلے اور مصر کے خزانے کے وزیر بنے۔ سالوں بعد جب قحط آیا تو انہی کی تدبیر اور علم کی برکت سے مصر اور گرد و نواح کے علاقے بھوک سے بچ گئے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صبر کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، عفت کی حفاظت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑے فتنوں میں بھی اگر انسان اللہ کی پناہ مانگے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ وقتی خواہش ہے لیکن تقویٰ اور صبر ہمیشہ کے لیے عزت ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والا، پاکیزگی اختیار کرنے والا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ ہمیں ہر فتنہ اور گناہ سے بچا اور اپنی رضا والی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔